آج ہماری ملاقات ایسی شخصیت سے ہو رہی ہے جو سندھ کے حقوق کے لیے لڑتی رہی ہے، آواز اٹھاتی رہی ہے اور عملاً جدوجہد کرتی رہی ہے۔ ہماری ملاقات آج جناب رسول بخش پلیجو صاحب سے ہو رہی ہے، جو عوامی تحریک کے سربراہ ہیں اور انہوں نے خصوصی طور پر سندھ کے حقوق کے لیے جو آواز اٹھائی ہے، آج لگتا یوں ہے کہ اس کی سنوائی کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے سندھ کے پانی کے مسئلے کو اس بھرپور طریقے سے اٹھایا کہ پورا سندھ ایک آواز میں سندھ کے اس حق کے پر جو ڈاکے ڈالے جا رہے تھے اس کا نوٹس پورے پاکستان نے لیا، اور ایک تحریک کی صورت اینٹی کالا باغ ڈیم اور اینٹی تھل کینال کی موومنٹ چلی، اور ایک پہلی مرتبہ سندھ میں ایک متحدہ موقف اختیار کیا گیا کہ دریائے سندھ پر پانی کا حق سندھ کا ہے اور لوئسٹ ریپیرین جو ہے اس کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے دیگر مسائل کے بارے میں بھی رسول بخش پلیجو صاحب کا موقف بڑا مضبوط رہا ہے۔ وہ خود بھی ایک سیاسی ذہن رکھتے ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور ان کی تنظیم کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا ہر کارکن سیاسی طور پر بالغ ہے، ان کو باقاعدہ سیاست کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایشوز کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، اور جیسے کسی بھی فعال سیاسی تنظیم میں ہونا چاہیے، ہر کارکن ان کا شناسہ ہے کہ کیا مسائل ہیں اور ان کے حل کیا ہونا چاہیے، اور ایک سیاسی کارکن کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ایک بے باک لیڈر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں سندھ کے مسائل پر اور پاکستان کے مسائل پر، اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ملاقات میں ہمارے ناظرین کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ شکریہ پلیجو صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نظر میں پاکستان ایک وفاقی ملک ہے، ایک آئیڈیل وفاقی مملکت کا کیا سٹرکچر ہونا چاہیے، اس کی کیا ارینجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے جو شہری ہیں، چاروں صوبوں کے جو شہری ہیں، وہ یہ برابری کی بنیاد پر اور اپنا ملک سمجھتے ہوئے اس شہر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور اپنے حقوق کا تحفظ اس سٹرکچر میں مل سکے؟ اس سے بہتر کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ مسلم لیگ کا جو جدوجہد کا پروگرام تھا، اس کو ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ مرکز مضبوط، جس طرح 1935 والے ایکٹ میں تھا ہندوستان میں، مرکز مضبوط اور صوبے برائے نام ہوں، اس کی ایک نقطہ پاکستان بننے کا یہ تھا کہ مسلم لیگ بار بار ریزولوشن پاس کر چکی تھی کہ مضبوط مرکز والی فیڈریشن نہیں چاہیے، کہ وہ فیڈریشن نہیں ہوگی، وہ ایک صوبے کی بالادستی ہوگی۔ پاکستان کے بننے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ ایک فریق پرماننٹلی یعنی دائمی طور پر اکثریت میں تھا، دوسرا فریق دائمی طور پر اقلیت میں رہنے والا تھا۔ ان کا دائمی اکثریت ہوگی تو دائمی اقلیت والے کا جینا ممکن ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آئرلینڈ کے دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا ہمارا مذہب ایک ہے یا نہیں ہے، کہ اس نے کہا ہے، زبان بھی ایک ہے، زبان بھی ہے، وطن بھی ایک ہے، کہا وطن بھی ایک ہے۔ تو کہا کہ تم پھر الگ کیوں ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ پر حکومت کرو۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں۔ ان کا کہ اکثریت ناقابل قبول ہے دائمی، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہی نہ ہو، ثقافتی بنیادوں پر ہو، لسانی بنیادوں پر ہو، اقتصادی بنیادوں پر ہو، دائمی اکثریت جہاں ہوگی کام نہیں چلے گا۔ ایک فریق ہمیشہ کے لیے ابدالآباد تک اقلیت۔ پاکستان میں اب وہ صورت ہے، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان دائمی طور پر اقلیت میں ہیں، دائمی طور پر۔ یہ صورتحال 1970 سے کے بعد میں پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ بنگال تھا تو مثالی کیا، ایک معمولی
جو فیڈریشن ہے جس کی جو معمولی شرائط ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ صوبے محض برائے نام نہ ہوں. آج تو یہ ملک سارا ون یونٹ ہے، صوبے برائے نام ہیں، زیب داستاں ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ صوبوں کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے، کوئی کسی سے کمتر نہ ہو، کسی کی کسی پر برتری ہمیشہ کے لیے نہ ہو، مرکز یا اور کوئی طاقت، ملک آزاد ہو. ایسا نہ ہو کہ نام سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ ایک ملک آزاد ہے، وہ برطانیہ یا فرانس یا امریکہ کا غلام ہو، وہ ہاتھ جوڑے سب اس کے پیر چھو رہے ہیں، آرڈر وہاں سے آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، یہاں کھڑے ہیں. اب جی جناب آزاد مختار خود مختار حکومت ہے. سب سے پہلا شرط رحیم صاحب یہ ہے کہ وہ ملک واقعتاً آزاد ہو، واقعتاً اس پر کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، کوئی اور حکمرانی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ جنگ چل رہی ہے، اوپر سے آرڈر آیا جنگ بند کرو، بند ہو گیا، جنگ شروع کرو، جنگ شروع ہو گئی، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. آج سے تم اسلامی جہاد کرو گے، جی اسلام جہاد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. دوسرے دن حکم آیا آج سے نعرہ تکبیر بند ہے، آج تم ماڈریٹ بن جاؤ، جی ماڈریٹ ہے، اٹھو اٹھو، بیٹھو بیٹھو، کان پکڑو کان پکڑو. یہ حالت نہیں ہونی چاہیے. صوبے خود مختار ہونے چاہیے اور وسائل ان کے اپنے ہیں. یہاں پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں ایکڑ زمین وہ لے گئے. یہ کراچی ہے، لاکھوں ایکڑ زمین ہے، مٹھی بھر بھر کے آپس میں بانٹ رہا ہے. بلکہ بے دردی کے ساتھ ساتھ زمین، اور جو اس کے آباد ہمیشہ کرنے والے ہیں اس کے لیے بیٹھنے کی زمین نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ لاکھوں ایکڑ زمین یہ بیچ رہے ہیں. پانی بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ پانی کا قحط پڑ جائے، لوگ بھوکے مریں، زمینیں بیچیں، بھاگ جائیں، انڈیا جائیں، جرمن جائیں، جاپان جائیں، دفع ہو جائیں اور یہ بلینس آف ڈالرز کمائیں، بلینس. ملک ملٹی نیشنل کو بیچ کے سامراج کے ساتھ بیل کے ملک کو غلام بنا کے پیسے کمائے، کھاؤ پیو جان بڑھاؤ. 10%، 15%، 80% سارا ان کو ملے، ان کو دوسرا ملے، سارا کام ختم ہو جائے. تو یہ میرے خیال میں ایک مثالی فیڈریشن کے طور طریق نہیں ہوتے. یہ ہونا چاہیے کہ سب کے مفادات کے محفوظ ہوں، روزگار ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، زندہ رہیں، عزت ہو، آبرو ہو، ان کے وسائل ان کے پاس ہوں، ان کی تاریخ، ان کے تمدن، ان کی زبان، ان کی ثقافت کا ہو. ایک آدمی کو یہ آبرو ہو کہ جی ہم آبرو مند لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، چوہوں کی طرح بیٹھے ہیں. جب کوئی اس کو لائسنس ملا ہوا جس کو چاہو قتل کر ڈالو، قتل 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 ہو گیا. گھروں کو تیلی دے دو، جلا دو. کیوں جی اس کو کیوں جلا دیا؟ جی یہ ڈاکو تھا، ڈیڈیز ڈیزنگ، وہ ختم ہو گیا، کوئی کیس نہیں ہے. 88 برسوں سے پروانہ ہے، کیس کوئی چالان نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک کو کوئی فیڈریشن کرنے کی. یہ ون یونٹ ہے. پر صاحب ایک آئین ہے پاکستان میں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقوق چھوٹے صوبوں کے اس میں محفوظ نہیں ہیں تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت پڑے گی. آپ ایک قانون داں بھی ہیں، جورسٹ بھی ہیں، اور آپ نے یقیناً کوئی آپ کی جماعت نے ہوم ورک کیا ہوگا کہ کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی، آئین میں کون سی ترامیم چاہیے ہوں گی کہ اس کو اس طرح سے بنا سکے کہ آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہو. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت اس طرح ہوگی کہ جس ملک میں ہم شریک ہوئے تھے وہ بنیاد تھا 1940 کا ریزولوشن، جس میں پنجاب کو ایک آزاد اور خود مختار قومی وطن، این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورین نیشنل ہوم لینڈ تسلیم کیا گیا تھا. یہی حیثیت سندھ، بلوچستان، سرحد، آسام اور بنگال کی تھی. اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے، بنیاد وہ ہے. اس بنیاد کے الٹ ان لوگوں نے قبضہ کیا، آتے قبضہ کیا. ٹرانسفر آف پاپولیشن کا 1940 کے ریزولوشن میں کوئی گنجائش تھی نہیں کہ یہاں سے لاکھوں آدمی ادھر جائیں گے، لاکھوں آدمی ادھر سے آئیں گے اور پھر قبضہ کریں گے، پھر فسادات کر کے یہاں کے باشندوں کو بھگا دیں گے. قائد اعظم اقلیتوں کی حفاظت کے سب سے بڑے علم بردار تھے. مسئلہ تھا ہی ہندوستان میں اقلیت کا تھا، تو وہ پہلے آئے. پہلی تقریر جو قائد اعظم نے کی وہ پاکستان بنانے کے بارے میں نہیں تھی، پاکستان میں اقلیتوں کے حفاظت کی تقریر تھی. یہاں اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی تھی وہ یہ تھی کہ اقلیتوں کی حفاظت ہونی چاہیے. تو ان کو بھگا دیا. Constitution, student of constitution.
وی آر این آکوپائڈ ٹیریٹری. آپ کہتے ہیں کشمیر آکوپائڈ ہے، میری نظر میں پاکستان آکوپائڈ ہے. کانسٹیٹیوشن کس طرح بنایا گیا؟ ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ پراپرٹی کا تھا. بالغ رائے دہی کے حق کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن پہلی نہیں بنی تھی، اور وہ الیکشن ہوئی تھی 1945 والے الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی نیا مینڈیٹ نہیں ملا. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنی تھی اس کا بھی مینڈیٹ نہیں تھا. ان کو مینڈیٹ تھا ایک متحدہ بنگال سمیت متحدہ پاکستان کا مینڈیٹ تھا، اس لیے ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. ان کو ووٹ یہ نہیں دیے تھے کہ 3 صوبے اقلیت میں چلے جائیں گے، اکثریت کو بھگا دیا جائے گا، اکثریت کو نیست و نابود کر کے پاکستان وہ ختم کر کے نیا انٹیٹی بنا دی جائے گی جن میں یتیم صوبے بنے بیٹھیں گے جن کا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے کہاں مینڈیٹ تھا؟ اور پھر جو وہ آئین بنا گیا اس میں بھی جو امینڈمنٹ کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نام جو چیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن بحال ہونا چاہیے اپنی اصلی حالت میں، لیکن دراصل یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو بھی وہ بھی مینڈیٹ وہی تھا. ایک مینڈیٹ ملا تھا ایک کام کے لیے، ان کو استعمال کیا. پاکستان میں لا قانونیت کا دور دورہ ہے. پاکستان آزاد ہوا ہی نہیں، ہم غلام ہیں. ہلو ٹیلی فون میں، ہلو تم ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہو، نہیں ہو جاؤ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لاٹھی اٹھا لو، فلاں کی فارغ کرو. جی پاکستان زندہ باد نعرے تک. اچھا سارے ججوں کو بھگا دو، ڈنڈے مار کے نکل، جج ہو رہا ہے. یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، ہمارے وکیل وکلا صاحبان کہ جی کہ بے قاعدے قانون ہم کریں گے تو پھر یہ تو بے قاعدے ہوگا، امینڈمنٹ بیکار ہوگی. اگر صدر محترم ججوں کو ڈنڈے مار کے نکال دے، اس کے لیے درست کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، تو کل وہ پھر سب کو ڈسمس کر دے گا اور آپ کو روز 2/3 اکثریت ملے گی. اگر 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو ان کا آرڈر ایک منٹ میں ہوگا، وہ رائج ہوگا، وہ قانونی ہوگا، وہ آئینی ہوگا. ہمارے لیے یہ ہوگا کہ جی آپ 2/3 اکثریت، صدر کے پاس 2/3 اکثریت تھی، وہ منتخب ہوا تھا، اس کو کس نے کہا کہ آپ ضبط فرقہ مار کر یہاں آ جائیں گے؟ وہ تو آتے ہیں میرے عزیز ہم مت رہو، ہم آ گئے ہیں. یہ ہو گیا مسئلہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آ کے پرویز صاحب سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پرویز صاحب آپ بریک سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ابھی تک پاکستان آزاد نہیں ہے اور ایک محکوم ملک ہے، قانونی ہے، قانونی غلام ملک ہے، سب غلام ہیں اور باہر سے آرڈرز آتے ہیں. لیکن جو بھی ہے آئین بہرحال ہے، ایک حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی پرویز مشرف صاحب اتنے مضبوط ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے ان کے آرڈرز چلتے ہوں؟ جناب دیکھیے نا، پرویز مشرف کیا ہیں، سامراج ایک آدمی کو بٹھاتا ہے، 10 برس اس سے کام لیتا ہے، پھر لیاقت علی کی طرح مروا دیتا ہے، پھر کام لیتا ہے مروا دیتے. وہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے. اصل میں وہ چیز جو ادھر بیٹھی ہے سمندر پار، وہ مردے میں جان ڈال دیتی ہے. چلو جو اٹھو تو اٹھے، کم بیز نہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، زندہ کو کہتے ہیں مر جاؤ تو مر جائے، مردے کو کہ اٹھ جاؤ وہ اٹھ جائے. یہ بیچارے تو کچھ نہیں ہے. ان کو ابھی وہ کان میں کہہ دیں بھاگ جاؤ تو یہ بھاگ جائے. جس کو بھی کہیں کان میں بھائی بھاگنا ہے کہ چلو بھاگ جاؤ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ، آپ نے دیکھا بے نظیر کا فریاد داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پوسٹ مارٹم جس سے مجرموں کو سزا ملے گی، جس کے بغیر سزا نہیں ہو سکتی، پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کرمنل لا ہے، میں لائر ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. 12 مئی کی فریاد داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. سامراج بیٹھا ہے نا، ان کو کہتے ہیں فریاد داخل نہیں ہوگا نہیں ہوگا. لیاقت علی کے قتل کا فریاد داخل ہوا، بے نظیر کو بھٹو صاحب کو جو کچھ ہوا، آپ ججوں نے خود قبضہ کیا، کہا ہے کہ ہم نے کس طرح کیا، اس کا کوئی فریاد داخل ہوا؟ یعنی قاتل اداروں کو ہار پہنائے گئے کہ تم جمہوریت کے علم بردار ہو. تو اس ملک میں غلام ہیں. غلام بیچارے کیا کریں گے؟ یہ ایسے ہی بیٹھے ہیں. مشرف بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ادھر بیٹھے رہو تو بیٹھے، نکل جاؤ، کل کہیں گے نکل جاؤ نکل جائے گا. اب وہ جو ہیں ہمارے وزیر اعظم تھے، زبردست، کتنے خطرناک وزیر اعظم تھے، ان کا بھاگ گیا، نظر ہی نہیں آتا. دوائی کے لیے
وہ عزیز صاحب نہیں ملتے ہیں. شوکت عزیز صاحب. شوکت عزیز صاحب دوائی کے لیے اگر ضرورت ہو ان کی تو نہیں ملتے. جس کو کہیں گے بھاگو تو بھاگ جائیں گے. کچھ بھی نہیں. تو بھائی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے. گورنمنٹ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ بلوچستان جو کہ جس کے بڑے مسائل ہیں اور سلگ رہا ہے, ملٹری آپریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی تک ہو رہا ہے وہاں پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی آپ کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں کہ اے پی سی اس پہ ہونا ممکن ہے, یا جو سندھ کے مسائل ہیں 1940 کی قرارداد کی بات کی, ایک اچھے خاصے کافی جماعتوں کا موقف ہے کہ 1940 کی قرارداد پہ بات ہونی چاہیے, این ایف سی ایوارڈ کی بات ہے, پانی کے مسئلے کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے. آج آپ کے وزیر تعلیم سندھ حکومت کی انہوں نے کہا کہ 7,500 اسکول بند ہو گئے ہیں. یہ ایک بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے, تشویشناک سچویشن ہے. اگر سندھ کے لوگ پڑھے لکھیں گے نہیں تو پھر ان کے حقوق کیسے انہیں ملیں گے, ان کو ترقی کیسے ملے گی, ان کو معاشی خوشحالی کیسے آئے گی. تو یہ ایسے گھمبیر مسائل ہیں کہ لیے تو سب کو بیٹھ کر اس کے حل تلاش کرنے چاہیے. تو ایسی صورتحال میں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں نا, کہنے کی باتیں, مسائل ہوتے ہیں. غلام ملکوں میں مسائل کا ذکر ہوتا ہے زیب داستاں کے لیے. غلام ملکوں کا کیا مسئلہ؟ بنگال جو تھا, لاکھوں آدمی قتل ہو گئے, کسی نے پوچھا؟ یہ منتخب نمائندے اس تھے, ایک نمائندے اٹھ کے استعفیٰ دیا کہ تم اتنے لاکھوں کو قتل کر کے ہمیں اقلیت میں ہمیشہ کے لیے فوج کے حوالے اور سامراج کے حوالے کر دیتے ہو, ہمارا کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ نہیں. یہ رسم ہے, رسم ہے. ممبر صاحب ہیں, ممبر صاحب بولے گا, منتخب نمائندے ہیں. 1 یونٹ کس نے قائم کیا؟ منتخب نمائندوں نے. ان شہنشاہوں کو کس نے تسلیم کیا؟ منتخب نمائندوں نے. پاکستان کو آدھا ٹکڑا کس کیا؟ نمائندے. یہ منتخب نمائندے ہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, کھانا ہے پینا ہے, کھاؤ پیو جان بڑھاؤ. تعلیم نہیں ہوتی, ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کام کیا, آ گئے ہیں اس طرح. ان کیس ہوں گے, یہاں کمیشنیں ہوں گی, مختار کاروں کے تبادلے ہوں گے, یہ ضروری کام ہے, وہ پہلے ہونے ہیں. مختار کار کے تبادلے کے لیے کتنا % ہونا چاہیے؟ اس میں میری کمیشن کتنی ہونی چاہیے؟ آپ کی کتنی کمیشن ہونی چاہیے؟ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں, آپ کو طے کرنے ہیں. اس سے پہلے تعلیم ہوتی رہے گی, لوگ روتے رہیں گے, بلکتے رہیں گے. یہ ان کا کیا ہے؟ غریب ہیں, آخر زندگی کے دن کو بول کر کرتے ہیں. پانی وہاں یہ ہے, پانی میں حلفاً کہتا ہوں سندھ میں پینے کا پانی نہیں ہے. میں رات کو اٹھ جاتا ہوں نیند میں اپان میں ورڈ آف آنر, مجھے نیند نہیں آتی. کل ان کا 15 دن کے بعد پانی نہیں ہے, لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ گزران ہے نہیں, نوکری ہے نہیں, آٹے کی بوری مہنگی ہے, کہاں سے لائیں گے؟ یہ لاکھوں بچے ہیں سارے ملک کے, ان کا کیا ہوگا؟ یہ قتل عام ہو رہے ہیں, وکیلوں کو آگ دے کر جلا دے ہیں. پرسوں یہ کیا کریں گے؟ چوری کے بہانے لوگوں کو جلا دیتے ہیں, یہ کل کیا ہوگا؟ یہ تو ڈمیز بیٹھے ہیں, حکمران کہاں ہے؟ یہ بیچارے ڈمی ہیں, بیٹھے ہیں منہ میں کر کے, جو حکم ہوگا. آپ کا کیس نہیں چل سکتا. مثلاً 50,000 آدمی کو جلا ڈالے, ان کے خلاف کیس ہوگا کیا؟ کیس نہیں ہے. لائسنس ٹو کل اینڈ مرڈر, سارے لوگوں کو قتل کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دل بھی نہیں. یہاں آپ کی زندگی قطعاً سیف نہیں ہے. رحم و کرم پہ جو بھی آئے گا, اور ورنہ اس کو کہیں گے تم چلے جاؤ, چلا جائے گا. وہ جو کیس ان کے خلاف ہیں پھر سے چالو کر دیں, کیا ہوگا پھر؟ یہ جو 88 سے کیس نہیں چل سکتے, لاکھوں آدمیوں کے مر گئے ہیں, کوئی کیس داخل ہی نہیں سکتا. وہ زمین پر کوئی ایسا واقعہ دکھا ہے کسی ملک میں یہ قانون ہو کہ یہ جو حلقہ ہے لوگوں کا, ان پر مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تو یہ ہے نا. تو یہ جو مسائل ہے یہ زیب داستان کے لیے, ان کا کیا تعلق؟ یہ آئے منتخب آئیں گے, باتیں کریں گے, آنکھوں میں سرمان ڈالیں گے, خوبصورت نخرے کریں گے, کپڑے شپڑے پہن کے ٹیکتے لیفٹ رائٹ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے نظیر مر گئی رانی, رانی کا مقدمہ داخل قاتل والے میں نہیں ہوگا. قاتل کو چپت بھی نہیں لگے گی, قاتل ایک دن بھی جیل میں نہیں ہوگا, قاتل کا نام بھی نہیں لیے گا. بے نظیر کے لیے رو رہے ہیں آنکھوں میں. 12 مئی کے لوگ قتل ہو گئے, مر گئے, لاش سڑ گئے, گل گئے. ان کے ایک آدمی کو پکڑ کے ایک دن کسی پولیس والے نے چپت نہیں ماری, رو رہے ہیں. 12 مئی یہ ڈرامہ ہے, مکر ہے, منافقی ہے, بوگس ہے, فراڈ ہے. لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. کچھ نہیں کرنا ان کو, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. پولیس صاحب یہ سارا جو پروسیس ہے, چاہے وہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, صحیح مارک میں گزارش کرتا ہوں کراچی والے لوگ
ابھی تک اتنے دن ان کو ہوئے ہیں، لندن سے پیرس آ رہے ہیں، پیرس سے دبئی آ رہے ہیں، دبئی سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، ان کے گھر پکا کیا؟ جن لوگوں نے اتنے دن ذلیل ہوئے ہیں، روز ان کے ٹپڑ لے کے پھینک دیتے ہیں سندھ کے باشندوں کو، ہزاروں برس سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے، ان کا کچھ تدارت ہوا، لاکھوں ایکڑ چھین کے ان کو کینسل کیا گیا، انہوں نے فراڈ کر کے سارے زمینوں پر ملک پر کروڑ اربہ روپیہ یہ جو راستے بنائے اس میں کھا گئے، کوئی ایکشن ہوا؟ مطلب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس سے آپ کی باتوں سے کہ یہ سارا کرنے یا نہ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو کہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اسمبلی کے ممبر الیکٹ کرنے کے لیے. آپ کے مطابق وہ اپنا حق نمائندگی ادا نہیں کر رہے اور وہ اسی سسٹم کو چلا رہے ہیں جو کہ غلامی کا سسٹم ہے بقول آپ کے. تو آپ کی جماعت کیوں پولیٹیکل پروسیس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں میں جائیں، پارلیمانی سیاست میں کیوں نہیں ہے؟ رمضا، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سیاست میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ایک وڈیرا ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، پولیس تھانہ آپ کی جیب میں ہو، حکومت آپ کے پاس ہو. سب سے بڑی بات، آپ کو سامراج کا پٹھو ہونا ضروری ہے. آپ سامراج کے پٹھو نہیں ہے، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. نواز شریف کے پاس مینڈیٹ تھا، پکڑ کے کان سے جیل میں ڈال دیا، بھٹو صاحب کو قتل کر دیا. الیکشن کو پوچھتا ہے کون ہے؟ سائیں معاف کر دیں گستاخی میری، کون پوچھتا ہے؟ کتنے بھی مینڈیٹ کے ساتھ آئے، سامراج کو ضرورت ہوگی کان سے پکڑ کر پھینک دیں گے. کہے گا الیکشن؟ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد دوبارہ پلیجو صاحب سے بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین، پلیجو صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. آپ کی باتیں تو حقیقت پر مبنی ہیں. اب میں ایک ذرا دوسری طرف آتا ہوں. جو تحریک چلی اور بڑی جماعتیں اس میں سندھ کی ساتھ رہیں، اینٹی کالا باغ ڈیم اور اینٹی تھل کینال کمیٹی جو بنی، اور آپ نے اس سرکردہ رہنما کی حیثیت سے اس میں حصہ لیا. آپ کی جماعت نے بڑی بھرپور حصہ لیا اس میں. آپ نے لانگ مارچ کیا، ایک طویل لانگ مارچ تھا، ہزاروں لوگ آپ کے کارکن ساتھ تھے، خصوصاً خواتین. تو آج تو وہ لوگ اقتدار میں ہیں جو اس کمیٹی میں آپ کے ساتھ تھے. تو کالا باغ ڈیم بننے میں تو وقت چاہیے، بجٹری ایلوکیشن چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے. وہ تو چیز سامنے آ جائے گی جب بجٹ ہوگا کہ اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں یا نہیں رکھے جاتے. لیکن تھل کینال روکنے کے لیے تو ایک حکم چاہیے. آپ کی کوئی ایسی انفارمیشن یا نالج ہے کہ وہ روک دیا گیا ہے؟ رحیم صاحب، جب ہمارے ہاں اور ملکوں میں نہیں، پاکستان میں جو کرسیاں بنائی گئی ہیں نا، ان میں ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہاں سنائی کچھ نہیں دیتا. کرسی میں ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں جب آ کر آدمی کرسی میں بیٹھتا ہے تو کچھ سنائی نہیں دیتا. تو آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں شاید آپ کے توسط سے ان کے کان تک پہنچے کہ جناب من، ہم اینٹی تھل کینال کمیٹی کے ہیں، آپ چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ پاور آپ کے پاس ہے. ایک دم برائے مہربانی اپنا منصبی فرض ادا کر کے آرڈر کریں کہ اینٹی تھل کینال کو بند کریں، اور کالا باغ کے متعلق جو آپ سازشیں کر رہے ہیں وہ بند کریں. میں آپ کے توسط سے کرتا ہوں، خدا کے واسطے. آپ کو بتائے اگر رینی کینال بھی بند ہو گیا تو بھی لاڑ کا علاقہ برباد ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے گدو پر جو پانی ہمیں دیا جاتا ہے، اس سے پہلے 30,000 مشینیں لگی ہوئی ہیں جو ہمارے پتی کا پانی لے جاتی ہیں، کچھ بھی یہاں پہنچتا نہیں ہے. ادھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی آپ کی طرف ہم نے روانہ کر دیا، روانہ کیا، لیکن 30,000 مشینیں پانی لے رہی ہیں. 2 بڑے کینال 33,000 کیوسک پانی لے جا رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے، کان بہرے ہیں حکمرانوں کو. پہلے دن سندھ کے نمائندے کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا. 1 یونٹ کے بارے میں سندھ کے نمائندوں نے کیا کیا. سندھ کے یہی تو نمائندے ہیں جنہوں نے آرڈر پاس کیا دہشت گردوں نے، جناب کہ سندھی کو یہاں کوئی بھی فرانچ والا آ کے سندھ میں ملازمت کر سکتا ہے، سارے جہان سے آ سکتا ہے، چائنا سے، جاپان، جرمنی سے. سندھی کو کراچی میں ملازمت نہیں ملے گی. ساری زبانیں استعمال ہوں گی. یہ جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، روز 15-10 کے عادت کیا 300 اسکول بند، سندھی کے 300 اسکول بند. اور یہاں تعلیم سندھی میں نہیں ہوگی، یہاں لوگوں کے گھر نہیں، سندھیوں کو لینے کے لیے سارے نہیں ملے گا.
یعنی یہ تو ایسا ہے کہ لاہور میں کہیں یہ لاہور میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے سوائے پنجابیوں کے. پشاور میں پشتون نہیں آ سکتے، باقی خیر الحمدللہ تبارک اللہ تعالیٰ آ جائیے. ہمارے ساتھ یہ ہے، ہم کیا کہیں لوگوں کے. خدا نے ان کی جو سندھی میں کہتے ہیں پہلے جس کو اللہ تبارک جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی پیری مت لے جاتی ہے. ہم لوگوں کی پیری مت ماری گئی ہے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ کبھی سننے کی بات ہے کہ سندھ کو سندھ میں نہ پڑھنے دو، سندھ میں رہنے نہ دو، سندھ کو ملازمت نہ ملے، یہ عقل کی بات ہے نہیں ہے. لیکن کیا ہے انہوں نے، یہ نہیں، یہ تو آپس میں بیٹھے تھے. وہ جو بڑے بڑے ہمارے زبردست تھے، اس سے پہلے بھی ایک زبردست حکومت تھی، شاندار انقلابی بڑے زبردست، انہوں نے یہ دندے کیے ہیں. پروفیسر صاحب دیکھیں جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے آپ کی طرح دوسرے بھی جو قوم پرست رہنما یا جماعتیں ہیں ان کی بھی یہی تقریباً آواز ہے. تو آپس میں کوئی اتفاق کے رائے کیوں نہیں بن پاتا، ساتھ بیٹھ کے ایک مشترکہ لائے عمل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ روئے زمین پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کسی قوم کی دادرسی کی نوبت آئے ہو تو اس کے سب لوگ متفق ہی ہوں. جب عربوں کے نشاد ثانیہ کا ٹائم آ گئے تھے، بلکہ ان کے ایک نئی دنیا پیدا ہونے کا ٹائم تھا، سب لوگ متفق کہاں تھے. چین میں یہ جو تقریر چلی تھی اس میں اس کے سامنے تو ان کا سامراج کا پٹھو وہ بیٹھا ہوا تھا، چنگ کا شک. روس میں مخالف پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. یہ شرط ہی صحیح نہیں ہے. کانگریس کے مخالف کتنی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ کی مخالف کتنی پارٹیاں تھیں. جو صحیح پارٹی ہو یا صحیح بات ہو وہ کامیاب ہونی چاہیے، اس کی لوگوں کو تائید کرنی چاہیے. اگر عوامی تحریک کی بات صحیح ہے صحیح ہے، اگر مسلم لیگ نون کی بات صحیح ہے نہیں ہے یا صحیح ہے تو صحیح ہے، فرسٹ کلاس حالات ہے. لیکن یہ شرط لگانا کہ سب اکٹھے ہوں گے. سامراج تو شیعہ بھی بناتی ہے، سامراج سنی بھی سامراج بناتا ہے، مجاہد اور غازی تیار کرتا ہے، ان غازیوں کو غدار اور قاتل وہ بناتا ہے، مذہب نیا تیار کرتا ہے. فیکٹری ہے لینگلے ہاؤس میں، روئے زمین کے مذاہب، روئے زمین کے انقلابی، روئے زمین کے فلانے فلانے جو ہیں. ہزاروں اس کے پاس آدمی بیٹھے ہیں، مجھے انقلابی بنا دے گا، کل بنا گا اتنا پٹکا بنا کر میرے ہاتھ میں بندوق کی رسوئی پلی جو آ رہا ہے اسلام کی بلندی کے لیے گھوڑا ٹاپ ٹاپ کر کے آؤں گا. دیکھنا یہ نہیں ہے کہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سامراج اطاعت کرنے دے گا. 53 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، ان کو سامراج اتحاد کرنے دیتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. وہ کبھی نہیں کرنے دے گا. وہ مصنوعی آدمی کھڑے کر دے گا. میرے جیسے بتا خور ہوں گی قوم پرستی. آپ نے بتا قوم پرستی سنی ہے؟ اپنے آدمیوں کو مرنے والی قوم پرستی ہوگی. میں 5 آدمی یہاں جھگڑا کر کے موقع دے دوں گا تاکہ 5 لاکھ آدمی جا کے تمہیں مارو. میں تو یہی کروں گا. یہ ہمارا دھندا ہے. اگر لوگ ہمارے زخمی ہو کے آئیں گے تو پہلا حملہ ان پر میں کرواؤں گا، لڑکیاں میں اٹھواؤں گا، بتا میں مانگوں گا. یہ تو ہمارے یہاں ہے نا سسٹم. تو یہ اتحاد سے خدا پناہ دے. جو اچھی بات ہے وہ ہونی چاہیے. بنے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اگر میں آپ کا دوست بنا ہوں تو آپ کو کام کرنے کیوں دوں گا. پارٹیاں بہت ساری ہیں لیکن 2 پارٹیاں ہیں. ایک تو کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہ کرو پارٹی. اس سے طاقتور پارٹی ہے کچھ نہ کرنے دینا پارٹی. ہم لوگ جو ہیں نا، ہم جس پارٹی کے ممبر ہیں وہ ہے کچھ بھی کرنے نہیں دینے والی پارٹی. تو آپ کو میں کیوں کام کرنے دوں گا. ایسی 50 پارٹیاں جمع ہو گئیں پھر کیا ہوگا. اس لیے خیریت اس میں ہے کہ اگر 1-2 آدمی ہیں کچھ چل رہے ہیں تو ان کو چلنے دیں. پھر صاحب ایک اتحاد APDM میں جہاں اتفاق ہوا اور ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پر متحد ہیں آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، انہوں نے ایک نیشنل کانفرنس کی کال کی ہے. کوئی تاریخ اس کی طے ہوئی ہے؟ آپ اس کا حصہ ہیں APDM؟ میں اس کا وہ ایک کمیٹی مقرر کی ہے ہم نے. جی. کسی نے کہا ہے کہ کوئی کام نہ کرنے دینا ہو تو اس کے لیے کمیٹی بنا دو. ہم نے بھی یہی کیا ہے. کمیٹی ہے وہ طے کرے گی، لیکن وہ کمیٹی سٹنگ کر رہی ہے. میرے خیال میں جلدی فیصلہ ہو جائے گا. وکلا برادری نے کال دی ہے 10 جون کی لانگ مارچ کی. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل. ہم وکلا برادری کے ساتھ ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں. ان کو بھی توڑنے کے لیے جو بھائی بدو جو ہمارے بزرگان دین ہیں سمندر پار جو بیٹھے ہیں اور ان کے جو یہاں فرمان بردار بیٹھے ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا ظاہر لگایا ہے. خدا ان کو خراب ہواؤں سے محفوظ کرے اور ان کو تخریب کاری سے محفوظ کرے. خدا ان کی ہمت کو سلامت رکھے. ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں ان پر ناز ہے. ہمیں یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وکلا جو برادری ہے اپنے فرائض کو منصبی کو ادا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گی.
آپ کیا مماثلت دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کیوں، کیا چیز ایسی حائل ہے کہ ان کی ریسٹوریشن اتنا بڑا مسئلہ بن گئی ہے؟ سامراج نہیں چاہتا نا، اگر یہاں رول آف لا ہو گیا تو پھر ان کا کیا دندہ کا؟ ان کا دندہ ہے لا لیسنس. سامراج لا قانونیت کے بغیر کیسے حکم کرتا؟ مثلاً یہ جو ہیں دہشت گرد مار رہے ہیں، ان کو تھپڑ مار کے آپ 2 ڈنڈے مار کے کسی کو 5 کو 10 کو پھانسی میں لٹکا دیں گے تو یہ پھر کرنے کی جرت کریں گے؟ سامراج کے حکموں کی فرمان برداری کر سکیں گے؟ سامراج کو ایسے آدمی کو ضرورت ہے جو چھری ہاتھوں میں لیے ہوئے لوگوں کو قتل کرتے پھریں، کوئی ان کو حارج نہ ہو. کورٹیں اور عدالتیں آ گئیں پھر تو مر گئے. اس کو تو لوٹنا ہے، کھانا ہے، تیل کھانا ہے، زمین کھانی ہے، ملک کھانا ہے. سامراج کو سارا ملک لوٹنے میں پھر کسے؟ اگر عدلیہ آ گئی پھر تو مر گئے. سامراج کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر سارے مسلم ممالک میں کوئی جمہوری حکومت ہو جائے، عدلیہ آزاد ہو، انصاف ہو، سارے بیٹھے ہیں، سامراج تو بھوکوں مر جائے گا. ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ جس کو لوٹ کے سامراج کھا رہا ہے، اگر یہ بند سارے ملک خود مختار آزاد اور جمہوریت ہو گئے تو پھر ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے، بھوکوں مر جائیں. تو یہ جو سامراج کے ایجنٹ آپ یہاں پر جناب کچھ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، تاکہ حکمران لوگوں کے طبقہ سامنے؟ زیادہ طور پر تو ایجنٹ ہے سارے. آپ کو پتہ ہے وزیر خارجہ تھا ہمارا، اس نے سیٹوں میں گورنمنٹ کے پوچھے، جیسی بھی گورنمنٹ تھی، سامراج یہ ایجنٹ گورنمنٹ تھی، اس سے بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی، سیٹوں پہ دستخط کر کے آیا. ہمارا وزیر اعظم لیاقت علی خان امریکی سفارت خانے میں جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے جو ملازم ہوتے تھے وہ دکڑ مارتا تھا، ایسے ڈک 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 لکھا ہوا ہے. مجھ سے آپ مہربانی کر کے مجھ سے پوچھیں کہاں ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے. میں ایک ایک چیز جو آج کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. جو مجھ سے آئے میں اس کو بھیج دوں گا، مجھے خط لکھے میں اس کو بھیج دوں گا کہ یہ ہے. دکڑ مارتا تھا. ایک بات اس نے کہا کوریا فوج بھیج دو، اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں، قتل کرا دیا. یہ صدام حسین نے کیا کیا؟ ان کے کہنے پر ایران پر حملہ کیا، کام پورا ہو گیا، حکم دیا یہ کرو، اس نے نہیں کیا، مروا دیا. ساروں کو مروا دیتا ہے اینی باڈی. وزیر نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ تم پنجاب میں مت آؤ، وہ آئی پھر یہ ہے یہ چلو. اور وزیر کے مرنے کے بعد ہم کتنے خوش ہیں، آپ نے ہمارے چہرے دیکھیں، ہم پر جوانی واپس آئی ہے، ہم اتنے خوش ہیں، چاہتے پھر رہے ہیں ہم لوگ. سامراج ہمارا آقا ہے، جو اس بات میں وہ خوش ہے ہم خوش ہیں، بس کلاس آنکھوں میں سرما ہے ڈالے ہوئے. دکھ کا نام ہے لیکن ہمارے چال چلگت میں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دکھ ہے؟ ایبسولوٹلی نن. ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا سامراج خوش ہے، جس میں کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، ہماری سامراج کی خوشنودی ہماری خوشنودی ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد دوبارہ پلیجو صاحب سے بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. پلیجو صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. پھر صاحب، آپ کے نزدیک پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کون سا تھا اور کیوں؟ بنگال والا. ایسٹ پاکستان جب الگ ہوا؟ کیونکہ یہاں تو دکھ ہے، انفرادی دکھ ہے. بھٹو صاحب شہید ہوئے، بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری تھیں، بے نظیر صاحبہ کی شہادت تھی اور بھی بہت سے. لیکن اس دن یہ ملک قید کر کے اس ملک کے لیڈروں نے سامراج کے کہنے پر اور سامراجی پٹھو جنرلوں کے کہنے پر ساروں نے مل کر اس ملک کو ایک قید خانہ بنایا. اس دن کے بعد ہم قید خانے میں ہیں. فوجی جس وقت چاہیں ڈنڈی لے کے آئیں، جب جسٹس عدالت فلانا کچھ نہیں ہے. ایک طرح کا ٹارچر ہے، نازی کیمپ بنا کر دیا ہے، نازی اذیت گھر بن دیا، نام ہے آپس میں، ہم قید میں بیٹھے ہیں. دیٹ واز دا گریٹسٹ بیڈ ڈے. کیونکہ وہاں میجارٹی ان لوگوں کی تھی جن کے ہاتھ میں فوج نہیں تھی، وہ بھی ہمارے طرح محروم تھے. تو وہ اور ہم لوگ سب مل کے کسی نہ کسی اس ملک میں کسی نہ کسی قسم کا عدل و انصاف کر سکتے تھے. اس وقت تک نہیں تھا. وہ دن ختم ہو گیا، قیدی ہیں. اس دن جب وہ جا رہے تھے بھٹو صاحب آخری مرتبہ، میں ان کے سامنے گڑ گڑایا. یہ جو ہے ہاسٹل، یہ ہسپتال ہے جناح ہاسٹل، پیرزادہ صاحب بیمار تھے، عبدالستار پیرزادہ، ہم میر صبح خان، مختوم صاحب، حفیظ پیرزادہ، سب ان سے ملنے گئے. بھٹو صاحب اس دن جا رہے تھے.
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بنگال چلا گیا بھٹو صاحب، بنگال چلا گیا، ہم یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارا زندگی ہم قید میں ہو جائیں گے۔ ان کا نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ میں نے کہا میں چلتا ہوں، مجیب سے میں بات کرتا ہوں، میں اس سے بات کر کے آیا ہوں، وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ باہر نہیں جائیں گے، میں ہی چلتا ہوں۔ کہنے گے ٹھیک ہے، ہوائی جہاز میں جگہ نہیں تھی، یہاں پتہ نہیں کیا تھا، میں اسے بات کر کے آیا تھا، میں نے پیغام دیا تھا بھٹو صاحب کو، میں نے لکھا ہے، یہ سب کو بتایا ہے میں نے۔ وہ ہو گیا، اس کے بعد تو زندہ ہی نہیں رہے نا، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی، ہم یتیم ہو گئے، بس کچھ نہیں ہوا، فنش۔ بڑا سفر طے کیا ہے پروفیسر صاحب، پاکستان میں سیاسی معاملات ہوئے ہیں، ملک دو لخت ہوا، آئین بنا، آئین ٹوٹا، آئین میں ترمیم کی گئی، اور ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھی ہیں، لیکن اب بہت عرصے بعد ایک مفاہمت کی صورتحال سامنے پیش نظر آ رہی ہے، یہ قومی مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم بھی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کے بھی نمائندے اسمبلی میں ہیں، تو کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ مفاہمت کی بات کی جائے ان سے؟ نہیں، ضرور، قوم کے قاتلوں کے ساتھ مفاہمت، قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ مفاہمت، ایک دن میں ہزاروں کو قتل کرنے کی مفاہمت، پاکستان کو بیچ دینے والوں کے ساتھ کی مفاہمت، بھٹو کے شہید کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت، بے نظیر کو بے جار و مددگار قتل کرنے والوں کو سلامت، وکیلوں کو آگ زندہ در آگ سے جلا دینے والوں کے ساتھ مفاہمت۔ یہ تو ضروری ہے، پاکستان کیسے بنے گا؟ پاکستان کے قاتلوں اور جلادوں اور چنگیزوں اور ہلاکوں، اس دور کے سامراج کے قاتلوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے، آپ کرسی پہ کیسے بیٹھیں گے؟ اصل مسئلہ کرسی ہے نا، اصل مرسا ہمارا ہے کرسی، کرسی دو بھائی، کرسی دو، تو کرسی ملے گا، مفاد بات کریں گے، جو کرے گا اس کو ملے گی، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی، تو یہ مفاہمت تو ضروری ہے۔ کیس کیسے اتریں گے؟ میرے اوپر 50,000 کیس ہیں، اب ارباں روپے کا ڈالر میری اس میں بند پڑے ہیں، مجھے کیسے واپس ملیں گے؟ تو بھائی آپ رحم کریں نا، یہ تو مفاہمت انتہائی ضروری ہے۔ لوگ جنم میں آپ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو ہیں ووٹ دیں گے کہ آپ کو نہیں دیں گے، مجھے دیں گے، مجھے نہیں کسی دیں گے، لوگ ہیں چریا لوگ ہیں، اس کو جو بھی آپ کہانی سناتے ہیں، زندہ آباد مرد آباد، پیر پرست ہیں، دعائیں دفاع میں کرتے ہیں، پیر کا ہاتھ بات جوڑتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ مفاہمت تو بہت ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے سامراج کی بات کی، امریکہ کی بات لازماً ہو ہی جاتی ہے، ایک سولو سپر پاور اس وقت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے پاکستان ایک ہوسٹیج بنا ہوا ہے، اس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے یا نہیں چھوٹ سکتی؟ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے پریزیڈنٹ بش سے ملاقات کی ہے کائرو میں، اور انہوں نے انفارم کیا ہے وزیر اعظم کو کہ مجھے معلوم ہے پاکستان میں فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے اور ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ہم کب تک باہر دیکھتے رہیں گے اور اپنے پیر پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ خرد کا نام جنوں، جنوں کا خرد رکھ دیا، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ان لوگوں کو بنایا تھا غازی، کس نے بنایا تھا؟ ریگن نے بنایا تھا نا، کہ ہمارا آباء و اجداد کی طرح یہ بھی حریت پسند ہیں، اتنی عظیم ہے جارج واشنگٹن، یہ جو مولانا حضرات تھے، اب وہ راندے درگاہ ہو گئے، کام وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، البتہ وہ پشتونوں کے خلاف کر رہے تھے، اب یہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ یعنی عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ثواب کون کر رہا ہے؟ افغانستان میں کون کر رہا ہے؟ ویتنام میں کس نے کیا تھا؟ کون دہشت گرد ہے؟ بام ساری دنیا میں پہلا بم کس نے پھینکا تھا؟ ناپام بم، انسانیت دشمن، وہ درندوں کا بم جو سب کو پتوں کو بھی زہر الد کر دیتا ہے، وہ کس نے استعمال کیا تھا؟ ہٹلر کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ ہٹلر کو مغربی سامراجیوں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ یہ کروڑوں آدمی کس نے کیے؟ کس کو پتہ نہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے قاتل اور چلا افریقہ کو کس نے شہید کیا، لولان کیا؟ افریقہ سے کروڑوں آدمی کو غلام بنا کے اپنی زمینوں کو برآباد کر کے سارے نسل سر کانٹیننٹس کو غلام کس نے بنایا؟ اب لوگ جو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگو نام ہے، یہ آدمی اپنے ان دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں، وہ خود معصوم بنے بیٹھے ہیں اسلام والے جان، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سب کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا سورج ڈوب رہا ہے رحیم صاحب۔ وہ دن ہوا ہوئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب اور ہے، زمین اور ہے۔
آسمان آفتاب تازہ پیدا بتنے گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، اپنے مے خانے کو مے خانہ تو بن لینے دے، اپنے دیوانوں کو دیوانہ تو بن لینے دے، اٹھ جائے گی یہ سطوت اسباب بھی اٹھ جائے گی، اور یہ گرام باری آداب بھی اٹھ جائے گی، خواہ زنجیر چھنکتی 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 رہے، یہ سارے مکر فریب درندگی کام جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب دیکھیں ایک نیا آفتاب ابھرنے والا ہے۔ تو صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ آفتاب تازہ کی کرن ہمیں کہاں نظر آئے گی، کس جانب ہم دیکھیں؟ پہلی مرتبہ سامراج عراق میں پھنس گیا ہے، نکل نہیں سکتا۔ سامراج کے آج اخبار میں آیا ہے، ایک سپاہی نے اٹھ کے کہا ہے میں اس مجرمانہ دندھے عراق والے میں شامل نہیں ہو سکتا، آئی ریفیوز ٹو گو، یہ سب نے جواب دے دیا ہے۔ امریکہ وہاں اپنی فوجیں واپس لینے پر مجبور ہو گیا ہے، 30,000 فلانے سال میں جائیں گی۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا تھا عراق پہ وہ غلط تھا، قبول کیا۔ جو ان کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ یہ سارا دندہ غلط ہے۔ ان کہہ دیا ہے کہ افغان والی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ شاہ عبداللہ نے جواب دے دیا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم تیل زیادہ پیدا نہیں کریں گے۔ نارتھ کوریا نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، ایران نے حکم ماننے سے ایران کر دیا ہے، کمیونسٹ پارٹی آف سائپرس نے اپنا صدر جو ہے وہاں وہ ان کا آدمی چن گیا ہے، نیپال کو آپ دیکھ رہے ہیں، برطانیہ ہندوستان ان کے کہنے پر سجدہ کرنے سے ناک رگڑنے سے انکار کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں نئی قوتیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ جب زوال ہوا تھا روس تو میں نے کہا اس کے بعد روس سے کئی مرتبہ زیادہ طاقتور قوتیں سامراج کے ان بدماشوں پر حملہ آور ہوں گی، ایک نیا جہان تخلیق ہوگا، ایک نیا نظام ہوگا، ایک نیا دور بن گیا۔ کہا کتنا ٹائم؟ یہ میں نے برائٹر میں کہا تھا یہ ویڈیو ہوگا کتنا، میں نے کہا 40 سال، لیکن یہ تو اس سے پہلے ہوا ہے۔ خود امریکہ میں بغاوت ہو رہی ہے، وہ بارک آیا ہے میدان میں، چاہے وہ جیت جائے کہ نہیں، اتنے بڑے لوگ اس کالے سیاہ فام لوگ کی تائید کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سیاہ فام آدمی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے امریکہ میں، یورپ میں بھی یہی ہے۔ یورپ میں جو ڈیموگرافی کی پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے ساری دنیا۔ اور سب سے بڑی بات اقتصادی بحران۔ آج آپ کو پتہ ہے رحیم صاحب، اگر چائنا، انڈیا اور عرب ممالک اپنی انویسٹمنٹ ڈالر سے نکال کے یورو میں ڈالیں، امریکہ بہادر بیٹھ جائے گا۔ مینوفیکچر ہو نہیں رہا ہے، مینوفیکچر باہر ہو رہا ہے۔ امریکی خواتین اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ بازار مت جاؤ، تم فضول خرچ ہوگے، یہاں بچوں کا پیٹ پالنے والا نہیں ہے۔ صحیح معنی میں بھوک ہے امریکہ میں۔ ایک بہت بڑا دور نکل گیا، وہ جو مومنٹ تھا، ایک لحظہ تھا امریکہ کے تنو تنہا اور واحد ساری دنیا کا فرعون بننے کا، وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ اب زوال کا دور ہے، ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے، کھسک رہا ہے اقتدار۔ آپ نے فارن افیئرس کا پرچہ پڑھا ہوگا ایک ہفتہ پہلے، اس نے کہا کہ چین تو ساری دنیا کا بڑا پاور بننے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ امریکہ کو تباہ کر کے پھر بنے گا؟ اس کا جواب تھا یہ لازمی نہیں ہے، امریکہ کو تباہ کریے بغیر چین ساری دنیا کا امام ہو سکتا ہے اقتصادی طور پر۔ ڈیبیٹ یہ چل رہا ہے، آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ آیا سامراج رہے گا، یہ تو پتہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے بے پناہ بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ایشیا آ رہا ہے، حالات ہیں، لیکن کب ہوگا کیسے ہوگا اس پر بحث ہے۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ اقتدار اور سربراہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ایک زمانہ تھا، 250 سال یورپ والوں نے 7 حملے کیے ایک شہر کو حاصل کرنے کے لیے، یروشلم کو 7 مرتبہ حملے کیے، سارا یورپ متحد تھا، انگلینڈ سے لے کر اٹلی تک، سب میں ناکام ہوا۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے اپنی بہن دے دی صلاح الدین کے بھائی کو کہ تم شادی کرو، مجھے اپنا ماتحت بناؤ اور یہ یروشلم مجھے دو، میں آپ کی طرف سے وہاں حکومت کروں گا، بہن بھی دوں گا، جنگ میں میری ضرورت پڑی تو میں وہاں سے آپ کو فوج بھیج دوں گا، میں تابع دار ہوں، مجھے موقع دو۔ اس نے کہا شادی نہیں ہوگی، پوپ نے کہا، ورنہ انگلینڈ تو ان کے ہاتھوں میں زیر دست بننے، ہاتھ جلنے کے، ان کے ماتحت کام کرنے کے تیار تھا۔ انگلینڈ میں ایک ٹیکس ہے، کتاب میں پڑھیں، ٹیکسٹ بک میں، صلاح الدین ٹیکس،
کہاں تھے یہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں؟ صدیوں تک یورپ ایشیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. ساری تہذیبیں یہاں سے نکلی ہیں. پڑھنا لکھنا یہاں، عراق یہاں ہے، یورپ میں نہیں ہے. اور مصر یہاں ہے، موہنجو دڑو یہاں ہے، ہڑپا یہاں ہے، چین. یہ تہذیب کے سب سے بڑے روشن مینار یہاں ہیں. یہ تو کل کی بات ہے، 500 برس ہوئے ہیں. 1453 سے جا کے ان کا تسلط ہوا ہے. اس کے بعد وہ 500 تو گزر گئے نا. اب تو ہمارا دور ہے نا، یہ آپ کا اور ہمارا دور ہے. ہمارے حکمران بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں. میں ان کو ان پڑھ کرتا ہوں، سیاسی طور پر ان پڑھ ہیں. کیا پتہ ہے اس کو، مشرف کو کیا پتا کہ عالمی تہذیب کیا ہے؟ یہ ہمارے سارے جو تھے شکر تھے، ان پڑھ تھے، لیفٹ سم امپریشن یہ تھے. ان ان پڑھوں کا دور گزر گیا. اب ہم جو غریب لوگ ہیں، سلیٹ پین لے کے جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ہمارا دور آ گیا ہے. ہمیں اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. ان کی چھٹی کر دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ پلیجو صاحب، آپ سے مفصل بات ہوئی. ناظرین، پلیجو صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے مفصل دلائل دے کر اپنے نقطے کو اجاگر کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو شوق سے سنا ہوگا اور اس کا اثر آپ پہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نامور شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. بہت بہت شکریہ.